سرکار شاہ طاہر قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز جب ادونی میں رہنے لگے اور لوگوں کی عقیدتوں کا مرکز بن گئے تو اس زمانے میں بعض مشائخین کو آپ سے بہت حسد اور جلن ہونے لگی، اور ان لوگوں نے آپس میں خوب گفت و شنید کے بعد ڈھونڈ کر ایک مسنگ پوائنٹ تلاش کیا، اور ان لوگوں نے مل کر لوگوں میں بات پھیلانا شروع کی، کہنے لگے کہ سرکار شاہ طاہر قادری کو اپنے پدر بزرگوار سے بیعت نہیں ہے، نہ کسی اور جگہ سے بیعت ہے، یہ کس طرح پیری مریدی کر رہے ہیں؟ یہ بات لوگوں میں پھیلانا شروع کر دی۔ اس بات سے لوگوں کو تعجب ہونے لگا، خال خال یہ بات سرکار شاہ طاہر قادری کی خدمت میں بھی آئی۔ شاہ طاہر قادری نے کہا کہ فقیر بے مقدور ہے، اپنے کمال کا مدعی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے بیعت نہیں کی، اگر آج بھی میں چاہوں تو میرے پدر بزرگوار اپنے مزار مبارک کے باہر ہاتھ نکال کر مجھے بیعت سے سرفراز کریں گے، لیکن میں وہ بیعت اس لیے حاصل نہیں کرتا کہ اس فقیر حقیر کو روحاً و سرًا حضرت دستگیر عالم غوث الثقلین رضی اللہ عنہ سے بیعت ویسیہ قادریہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں 12 سال کا تھا کہ براہ راست سرکار غوث پاک نے مجھے اپنے ہاتھ پر بیعت کروا دی، اب کسی غیر سے بیعت کی مجھے حاجت نہیں رہی۔ حضرت کے اس ارشاد کو بعض سننے والوں نے پھر ان لوگوں تک پہنچایا کہ حضرت اس طرح فرما رہے ہیں تو ہم کس طرح حضرت کی بات پر بھروسہ کریں، اور ہم کو کیسے یقین ہو کہ حضرت صحیح بول رہے ہیں؟ تو دوبارہ چغل خوروں نے یہ بات سرکار شاہ طاہر قادری تک پہنچائی کہ لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جن جن لوگوں کی جانب سے یہ شر پھیلایا جا رہا ہے ان سب سے کہنا کہ اپنے اپنے ایک مرید کو، اپنے بھروسے کے ایک آدمی کو میرے پاس بھیجیں اور دیکھیں کہ کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ اعتراض کر رہے تھے ان کی جانب سے ایک نمائندے کو سرکار شاہ طاہر قادری کی خدمت میں بھیجا گیا، وقت مقرر ہوا، وہ لوگ آئے، سرکار شاہ طاہر قادری نے ان کے آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھا تو جتنے لوگ موجود تھے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی ظاہری حجابات ان کی نظروں سے اٹھ گئے ہیں، اور ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ سب کے سب اس وقت بغداد شریف میں سرکار غوث پاک کے روضہ انور میں حاضر ہیں، اور حضرت دستگیر عالم شیخ عبد القادر گیلانی قبر شریف سے باہر آئے ہیں، اور ان لوگوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار شاہ طاہر قادری آپ کے سامنے اس طرح جلوہ فرما ہے جس طرح سعادت مند بیٹا اپنے والد کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ کو بیعت سے سرفراز کر رہے ہیں، اور تمام لوازم بیعت موجود ہیں۔ یہ سب منظر ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے بعد سرکار غوث پاک آپ کو مراتب تلقین تعلیم فرما رہے ہیں، یعنی تمام مراسم بیعت و خلافت وغیرہ کے آپ نے ادا فرمائے۔ جب آنکھیں کھولیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار شاہ طاہر قادری سرکار غوث پاک کی ان عطا کردہ چیزوں کے ساتھ موجود ہیں۔ جو پھولوں کا ہار سرکار غوث پاک نے گلے میں ڈالا تھا، ابھی تک سرکار شاہ طاہر قادری کے گلے میں پھولوں کا ہار ہے۔ جو تازہ پھولوں کا ترہ دیا تھا وہ ترہ بھی آپ کے ہاتھ میں موجود ہے۔ یہ مشاہدہ کرنے کے بعد ان لوگوں نے سرکار شاہ طاہر قادری کی ولایت کا اقرار کیا، اور جا کر اپنے مشائخ سے انہوں نے وہ واقعات بیان کیے، اور اس طرح خود ان معترضین کے مریدین کو آپ نے عالم حقیقت سے اس طرح باخبر فرمایا کہ ان کی زبانوں پر چپ کا تالا لگ گیا۔ اس کے بعد پھر وہ کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر سکے۔ سرکار شاہ طاہر قادری 12 سال کے تھے کہ آپ پر کشف عالم ملکوت ہو گیا۔ اکثر اوقات آپ کی پاک روحوں سے ملاقات ہوتی تھی، اور وقت مقررہ پر آپ کے پدر بزرگوار نے جو بشارت دی تھی کہ بیعت اویسیہ حضرت غوث اعظم قدسنا اللہ تعالیٰ بسر الاکرم سے آپ مشرف ہوں گے، ویسے ہی ہوا، اور سرکار شاہ طاہر قادری نے اس نعمت روحانی کے حاصل ہونے کے باوجود کسی کو بیعت نہیں دی، نہ کسی کو خرقہ خلافت عطا فرمایا۔ حضرت غلام علی شاہ قادری لکھتے ہیں یہاں تک کہ آپ نے اپنے صاحبزادوں سے کہہ دیا کہ مجھے میری حالت پر چھوڑ دو، میرے فضل و احسان سے تمسک نہ کرو، اللہ کا فضل میرے شامل حال ہے، لیکن تم کو چاہیے کہ تم لوگ اپنے تایا بزرگوار سے بیعت حاصل کریں۔ یہ اشارہ حضرت سید شاہ عبداللہ ابدال قادری کی جانب تھا، لہذا ایک روایت کے مطابق سرکار شاہ طاہر قادری کے چاروں صاحبزادوں نے جو سن شعور کو پہنچ چکے تھے سرکار عبداللہ ابدال قادری کے ہاتھ پر بیعت کی، دولت فیض ظاہری و باطنی حاصل کی۔ اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ حضرت نے ایسا اپنے ایک ہی صاحبزادے سے کہا تھا، 4 صاحبزادوں میں سے آپ کے ایک صاحبزادے حضرت عبداللہ ابدال قادری کے خلیفہ ہوئے، بیعت کی، بقیہ 3 صاحبزادے اپنے والد کی طرح وہ بھی اویسی تھے اور کسی سے انہوں نے بیعت حاصل نہیں کی۔ لیکن غلام علی شاہ قادری کہتے ہیں کہ پہلا قول زیادہ صحیح ہے
یعنی کہ سرکار شاہ طاہر قادری کے چاروں صاحبزادے حضرت عبداللہ عبداللہ قادری کے ہاتھ پر بیعت کا شرف حاصل کر کے خلافت سے سرفراز ہوئے۔ البتہ سرکار شاہ طاہر قادری نے سدی مسعود خان، سدی انبر وغیرہ چند خوش نصیبوں کو سلسلہ اویسیہ قادریہ میں مرید کیا تھا، لیکن اجازت خرقہ کسی کو نہیں دی تھی، اور مسعود خان آپ کے مقبول اور منظور نظر تھے۔ سرکار شاہ طاہر قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی حیات طیبہ کا ایک مشہور واقعہ وہ بھی ہے کہ آپ پر خطرناک قسم کا جادو کر دیا گیا تھا۔ حاسدوں نے جب دیکھا کہ آپ کی خوب شہرت مقبولیت ہو رہی ہے تو بعض سحر پیشہ جادوگروں سے انہوں نے مدد لی اور سرکار شاہ طاہر قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز پر انہوں نے جادو کروا دیا۔ حال یہ ہوتا کہ جیسے جیسے صبح ہوتی تو آپ کا منہ کھلنے لگتا، سورج جیسے جیسے بلند ہوتا جاتا تو آپ کا منہ اور زیادہ کھلتا جاتا، یہاں تک کہ جب سورج عین بلندی پر آ جاتا تو منہ اتنا کھلتا کہ دل جگر آنتیں سب نظر آنے لگتی۔ پھر جیسے جیسے آفتاب ڈھلتا جاتا تو آہستہ آہستہ منہ بند ہونے لگتا اور غروب کے وقت ایسا بند ہو جاتا گویا منہ کھلا ہی نہیں تھا۔ بہرحال سحر برحق ہے اور جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ اس طرح چند روز گزرے، بالآخر ایک روز آپ نے خواب میں دیکھا کہ سرکار لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز آپ کے والد ماجد آپ کے خواب میں جلوہ فرما ہیں اور آپ کے بازو بیٹھ کر فرماتے ہیں کہ میرے راحت جاں، تجھے جسمانی مرض نہیں ہے جو دوا سے شفا پائے، بلکہ فلاں شخص نے جو جادوگر ہے سحر کیا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ آمد و رفت کی سیڑھی کے نیچے ایک مورت تیری صورت کے جیسی بنا کر اس کا منہ کھول کر اس میں ببول کا کانٹا چبا کر تجھے ہلاک کرنے کے لیے دروازے کے نیچے دفن کی گئی ہے، لیکن تجھے ہلاکت کا اندیشہ نہیں ہے کہ تیرا رشتہ زندگی ابھی دراز ہے۔ اس کو وہاں سے نکال کر دھوبیوں کے پتھر کے نیچے چھپا دے اور رد سحر کی جو دعا میں تمہیں بتاؤں وہ دعا پڑھتے رہو، دم کرتے رہو، انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں صحت حاصل ہوگی۔ الغرض سرکار لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کو سرکار شاہ طاہر قادری نے خواب میں دیکھا اور آپ نے دعا تلقین فرمائی تھی۔ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے سرکار لاؤبالی کی ہدایت پر عمل کیا اور جادو کا جو سامان تھا چلنے پھرنے کے راستے میں جو رکھا گیا تھا اٹھا کر دھوبی کے پتھر کے نیچے اس کو چھپا دیا گیا، اور سرکار لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے آپ کو جو دعا تلقین فرمائی تھی وہ دعا آپ روزانہ پڑھنے لگے، جس کا نتیجہ نکلا کہ آہستہ آہستہ جادو کا اثر کم ہونے لگا اور آپ کو اس طرح شفا حاصل ہوئی کہ جادو کا اثر پورے طور پہ ختم ہو گیا۔ سرکار لاؤبالی کی سکھائی ہوئی دعا نہایت مختصر ہے، لیکن رد سحر کے لیے رد سحر کے لیے سرکار لاؤبالی نے سرکار شاہ طاہر قادری کو یہ دعا تلقین فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من شر کل ساحر وکل خلق یاخذ المغاثیۃ من طرف الموارد انہا باللہ الاعلی ونفسہ الذی لم یغام ید اللہ فوق ایدیہم وحجاب اللہ دون الیہم لا یظفرونہ ولا فی رضاع ولا فی فطام اول اللیل وآخر النہار ومعاونته الكتاب العزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید ومن شر کل یابس ورطب ومن کل شیطان مرید ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین وصحبہ المہتدین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس طرح سرکار شاہ طاہر قادری کا عمر زائل ہوا۔ سرکار شاہ طاہر قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کا طریقہ یہ تھا کہ آپ لوگوں سے ہدیہ نذرانی قطعی طور پہ قبول نہیں فرماتے تھے،